السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایک گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہے۔ جی، یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت یہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا گناہ سود کھانا ہے، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا ہے کہ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں ملتی۔ سود خور انسان جو دوسروں کی ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے، طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، ہر طرح کی مصیبت اسے گھیر لیتی ہے۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سود خور انسان ایسی جگہ سے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گر کر منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا ہوگا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی کے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، میں مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، مکان خرید لو، بہت عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے میں رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ سود خور انسان مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اسی محلے کے رہنے والا ہوں، یہ مکان بڑا ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے ناداں، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا عیب کیا ہوگا؟ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا؟ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اور دنیا اور آخرت میں مکان چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کے فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی بھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے اور متقی پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور وہ اچھی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، خدا را کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت مت لگانا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت و مزدوری کرتا ہے، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوری کمر پر اٹھا کر کے اس نے اپنے بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا۔
شادی کرنا گوارا نہیں کیا، نکاح نہ کیا، اس کے لیے ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت تو نہ لگایا کرو۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگاؤ۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر کھانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر کھانا۔ یہ یتیموں کے دوسروں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سروں پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کے اولاد کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک والا جو گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیں گے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پانچواں گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کا گھر کا کھانا حرام، گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کا ہر ایک چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے ایک گئی تھی۔ اگر جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، خدارا ایک خطرناک گناہ ہے، کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہے جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان گناہوں سے پرہیز کرنا، ان گناہوں سے بچے رہنا، انشاءاللہ تعالی تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں مرتبہ ملے گی، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ رزق میں فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہاری قدم چومے گی، اور تمہاری آخرت بھی سنوار جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور مزید آگے اسی طرح اسلامک ویڈیو، اسلامک اسٹوریز کے لیے پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔